جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، پریشانی، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ میرا فلاں بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ اپنے ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ میں بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نواز دوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھی یہ بھول جائے گا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑی نرمی سے کہا، کیا تمہیں مجھ سے زیادہ دنیا نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ شام کو میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہیں کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سنو، جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے پہلے سے بھی بہتر اور انہیں مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، تو آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ اللہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس تم یہ یقین رکھنا کہ وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ آپ کے آنسو کبھی رہگاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کو وہ ایک آنسو ہزار سمندروں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ہر چھپے آنسوؤں کو۔ جب آپ نے درد بھری آواز سے اللہ کو یاد کیا تھا ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے، جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا پلکوں کے پیچھے، جب تم نے اپنی خواہشات کو مارا تھا، جانتے ہو اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون عطا کر دیتا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری یہ پریشانی دور کر دوں گا۔ ہمیں جائے نماز پر بیٹھ کر ایک دم ایسا سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ تم نہیں جانتے
کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔